السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ انڈین ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے مہیب سنگھ، شاید آپ صاحب نے ان کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا۔ مہیب سنگھ کافی عمر کے ہیں، ہاں 49 سال کے ایک بوڑھے اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو تقریباً کافی لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی، اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں۔ ممی کیسی ہے، اس کا ٹائٹل ہے ممی کیسی ہے۔ ان کا کافی اچھا مشہور ڈائلاگ ہو ممی کیسی ہے۔ ان کی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے یہ جو لائن ہے ممی کیسی ہے، اس کا کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ کیا یہ وقتی پر وقت آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے ایک چیز نکال دی منہ سے اور وہ ہٹ ہو گئی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچپن میں جو بلی کیا جاتا تھا مجھے میرے نام کی وجہ سے یا میری کاسٹ کی وجہ سے یا میرے ویسے ہی ذرا نا سلو ہونے کی وجہ سے مجھے اسکول میں یا پھر محلے میں دوستوں کے ساتھ بلنگ کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو فرسٹریشن تھی نا اتنے سال کی جو فرسٹریشن اندر جمع ہوئی تھی، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ اب ممی کیسی ہے جو ایک چیز ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ممی کیسی ہے۔ اب یہ ہم پوچھ نہیں رہے اس سے کہ تمہاری ممی کیسی ہے، یہ ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہاری ممی کیسی ہے۔ تو ایک فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا، جو ایک چیز ہے، ایک ابال ہے جو اندر انسان کے بنتا رہتا ہے، سوسائٹی کے گھریلو پریشانیاں یا پھر جو بھی ہم دیکھتے ہیں، کچھ اساس لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں بچپن میں، تو ان کے اندر جو ایک چیز بنتی رہتی ہے، پلتی رہتی ہے، وہ ایک لاوا پکتا رہتا ہے نا، جسے کہتے ہیں فرسٹریشن جو اندر ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر انہیں کچھ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتے، انہیں کہہ نہیں سکتے کچھ، تو وہ اندر پکتی رہتی ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، وہ ایک دم وہ ابال کی طرح باہر نکلتا ہے۔ اب جب وہ ابال کی طرح باہر نکلتا ہے، جو لوگ کچھ کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس کوئی سکل ہے، وہ سنگر ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں یا کامیڈین ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو کریٹیوٹی ان کے اندر ہے، اس کریٹیوٹی کے ذریعے اس فرسٹریشن کو نکالتے ہیں۔ اگر کوئی لکھنا جانتا ہے تو وہ لکھ کر اپنی فرسٹریشن نکالے گا، جیسے کہ منٹو کے افسانے پڑھتے ہیں آپ، سعادت حسن منٹو، اس کے اندر کی وہ فرسٹریشن ہے جو وہ سوسائٹی میں دیکھ رہا ہے، اور اس فرسٹریشن کو کریٹیوٹی کے ذریعے اپنے افسانوں میں نکالتا ہے۔ اس کے بعد شاعروں کو آپ دیکھیں، جیسے کہ اگر مین چیز اگر سمجھنا ہو تو حبیب جالب کی شاعری آپ دیکھیں، فیض احمد فیض کی شاعری آپ دیکھیں، اس کے بعد احمد ندیم قاسمی ہے، اس کی شاعری آپ دیکھیں، تو ان شاعروں کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اپنے معاشرے میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، اس کو وہ فرسٹریشن جو اندر ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے سے باہر نکال رہے ہیں۔ جو گانے سنگر ہیں، وہ گانے بناتے ہیں، وہ اپنے گانوں کے ذریعے سے اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں، یعنی کہ جو بھی بندہ ہے وہ اپنی کریٹیوٹی استعمال کرتا ہے، اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جن کے پاس کوئی ایسی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، ایسی کوئی سکل نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر فرسٹریشن ہے، وہ یا تو ذہنی مریض بن جائیں گے یا پھر وہ اپنی اس فرسٹریشن کو کسی نیگیٹو سمت میں نکالیں گے، وہ نشے کی طرف لگ جائیں گے، وہ ذہنی سائیکولوجی کی ذہنی مریض بن جائیں گے، اور جن میں ابھی آپ دیکھیں کہ ایڈولف ہٹلر تھا، میسولینی تھا۔ اب اگر ان کے آپ بچپن کی یہاں پڑھیں نا کہ یہ ان کا گھریلو ماحول کیسا تھا، تو یہ آپ کو ملے گا کہ یہ مدر کی طرف سے یا فادر کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے کسی نہ کسی طرف سے وہ بچپن میں ٹارچر کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔
ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہوگا، انہیں مار پیٹ یا پھر ان کے آپس میں والدین کے جو ناچاکی ہوگی، وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کا جو ساری چیزیں اندر پل رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ ایک ناسور بن کر جب نکلتی ہیں نا، تو وہ اگر پازیٹیو سمت نہیں جاتی تو وہ نیگیٹو سمت میں جاتی ہے، لوگ نشے میں لگ جاتے ہیں یا پھر وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کی طرف جاتے ہیں یا پھر سائیکوپیتھ کلر بن جاتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں موویز میں بھی دیکھتے ہیں یا ویسے سنتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ سائیکوپیتھ کلر بن گیا، بچوں کو مارتے ہیں، بوڑھوں کو مارتے ہیں، رات کو نکل جاتے ہیں، سوئے ہوئے کو فٹ پاتھ پر کوئی سویا اس کو مار دیتے ہیں۔ تو جو اگر چیز آپ کے پاس کریٹیوٹی نہیں اور آپ فرسٹریٹڈ بندے ہیں تو آپ اس کو نیگیٹو چیزوں کی طرف نکالیں گے۔ ابھی آپ فلسفیوں کو پڑھیں، فریڈرک نیتشے ہے، اس کے بعد سیگمنڈ فرائڈ ہے، اور ایک نام ہے بڑا مشہور سا، بھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، سوچنے دیں، چلیں وہ آ جاتا ہے آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان لوگوں کی آپ ریٹن پڑھیں، لکھ کیا رہے ہیں یہ، ان کے اندر سے کیا نکل رہا ہے، اس کے بعد ان کے جو گزرا ہوا ماضی ہے، ان کا بچپن ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ یہ ماضی میں کیسے رہے ہیں، یہ کس طرح کے حالات انہوں نے دیکھے، اور اس کے بعد ان کی جو یہ چیز ہے، یہ کریٹیوٹی، اس کو پڑھیں۔ بچپن جو ہوتا ہے، بچپن کا پوری ایک بنیاد بن جاتی ہے ایک، تو پورے زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچپن میں جو چیزیں ذہن میں پل جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، ان کا اثر پوری زندگی انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ چاہے کوئی خوف بیٹھ جائے، کوئی اس طرح کی برائی بیٹھ جائے، تو وہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے یہاں تک وہ بوڑھا ہو جائے۔ وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتی ہے، شکلیں تبدیل کرے گی، وہ کبھی کم ہو جائے گی، کبھی عمر کے لحاظ سے وہ میچور ہو جائے گی، یا پھر اس کے اوپر وہ اس کو کور کرنا آ جائے گا، لیکن بات ہمیشہ وہی رہے گی۔ فطرت میں جب چیز ایک مل جاتی ہے تو وہ فطرت ہی بنی رہتی ہے، فطرت کے باہر نہیں جاتی۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، ان کو بکس پڑھنا یا بکس ریڈنگ کرنا، اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں، کھیل ہیں اور پینٹنگ بنانا ہے، سنگنگ کرنا ہے، لکھنا ہے، ڈائری روزانہ ڈائری وہ لکھیں اپنی۔ جب ڈائری لکھیں گے تو وہ جتنی بھی ان کے اندر کوئی چیز ہے نا، وہ اس کو نکال دیں گے اپنی ڈائری میں روزانہ کے حساب سے، کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے اچھا لگا یا برا لگا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ جب لکھتے جائیں گے، ایک تو ان کے اندر سے وہ چیز نکلتی جائے گی، دوسرا ان کو لکھنے کی عادت پڑے گی، اور اگر والدین کی نگرانی میں وہ ڈائری رہتی ہے تو والدین بھی اس سے وہ دیکھ سکیں گے کہ اگر اس کے ساتھ اسکول میں کوئی بلی ہو رہی ہے، بلی ہو رہا ہے، وہ اسکول میں بلنگ ہو رہا ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ اس کی ذہنی نفسیاتی لحاظ سے درست نہیں ہے، تو وہ بر وقت اس کا علاج کر سکیں گے، اس کا کر سکیں گے، اس کو سمجھا سکیں گے، اس کو گائیڈ کر سکیں گے۔